ہے ہمت تو آئیں ہم بیٹھے ہیں، جو ہاتھ سپریم کورٹ کے کسی جج کی طرف بڑھے گا انشاءاللہ پاکستان کے وکلا وہ ہاتھ کاٹ دیں گے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں ان کا، جو کہتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی یہاں بدماش نہیں پاکستان میں، آئیں ہم بیٹھے ہیں، آئیں ہمارے عین کو توڑ کے دکھائیں۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت میں سپریم کورٹ کے بالکل سامنے موجود ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ملک بھر سے ہزاروں وکلاء پہنچے ہیں جو آج آئین کے تحفظ کے لیے یہاں موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبداللہ صاحب مجھے بتائیں، آپ اکارا سے یہاں پہنچے ہیں، کیا وجہ یہاں آنے کی؟ حسین بھائی، یہاں آنے کی سب سے ضروری وجہ یہی ہے کہ اس ملک کا جو آئین ہے آج اس کو کالے کوٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس ملک کو جو اپنے باپ کی جگیر سمجھتے ہیں، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ ملک ہماری نسل در نسل غلامی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، اور وہ ہینڈلر جو کبھی نیوٹرل کہلوائے جاتے ہیں کبھی ہینڈلر، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آئین صرف ایک کتاب ہے، جب جی کیا اس کو پھاڑ دیا، اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا۔ تو ہم یہ وکلا پورے پاکستان سے یہ پیغام لے کے آئے ہیں کہ اگر آپ کو آئین روندنے کی عادت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے غیور وکلا کو اس آئین کے لیے اپنی جان دینے کی عادت ہے۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں ابھی فیصلہ آنے والا ہے، ججز کو پریشرائز کیا گیا، جو پی ڈی ایم کی طرف سے کیا جا رہا ہے، ساری قوم جانتی ہے، کیا سمجھتے ہیں فیصلہ کیا آئے گا اور کیا وجہ یہ جو پریشرائز کیا جا رہا ہے؟ حسین بھائی، اسی سپریم کورٹ میں جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا تھا کہ یہ لوگ سسلین مافیا ہیں۔ جب سسلین مافیا دیکھتی ہے کہ ہماری دھمکی سے کوئی نہیں ڈرتا، پھر آڈیو کال سے ڈرا لیں، ویڈیو کال سے ڈرا لیں، بچوں کے اغوا کرنے سے ڈرا لیں، تو اسی لیے پاکستان بھر کے نمائندہ وکلا نے کال دی ہے کہ ہم اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ڈٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو ہاتھ اس سپریم کورٹ کی طرف بڑھے گا، یہ 1997 سجاد علی شاہ والا سپریم کورٹ نہیں ہے، نہ یہ 1997 والی قوم ہے، یہ اب ایک باشعور قوم ہے جو اس غلامی سے آزادی چاہتی ہے۔ اسی لیے پورے پاکستان سے وکلا آئے ہیں، اگر ہے ہمت تو آئیں ہم بیٹھے ہیں، جو ہاتھ سپریم کورٹ کے کسی جج کی طرف بڑھے گا انشاءاللہ پاکستان کے وکلا وہ ہاتھ کاٹ دیں گے۔ الیکشن سے فرار پی ڈی ایم کیوں چاہ رہی ہے؟ دیکھیں، پی ڈی ایم کی جو 13 جماعت کا جو چوں کا مربع ہے، ان کی اولادوں نے بھی یہ صرف اقتدار دیکھا ہے، پروٹوکول دیکھا ہے۔ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ جو حرام پہ لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے کبھی گھر کے حلال کے پیسے سے کھانا ہی نہیں کھایا، ان کو الیکشن میں ہار نظر آ رہی ہے، ذلت نظر آ رہی ہے، وہ ان پروٹوکول کی گاڑیوں کے بغیر کیسے سفر کریں گے؟ ان کو عادت پڑ گئی ہے، ایک نسل پھر دوسری نسل پھر تیسری نسل، اور خان نے جتنا شعور اس قوم کو دے دیا ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ قوم اب نسل در نسل غلامی کرنے والی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان آپ دیکھیں گے ایسا تبدیل ہوگا کہ عوام اپنے نمائندے خود چنیں گی، اور جو اپنے حکمران عوام فیصلہ کرے گی کہ ہم پہ حکمرانی کس نے کرنی ہے۔ کالا کوٹ الیکشن کا فیصلہ لے کے جائے گا؟ کالا کوٹ آئین کا فیصلہ لینے آیا ہے۔ آئین کہتا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہوگا، جو اس آئین کو روندنے کے لیے آگے آئے گا۔ کالا کوٹ اپنے ججز کے تحفظ کے لیے باہر بیٹھا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، رینجر ایف سی ہر چیز لگی ہوئی ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ پورا امن صرف اس وقت تک ہے جب تک سپریم کورٹ محفوظ ہے۔ اگر خدا نہ صبح بھی رکاوٹیں ڈالی گئی، صبح میں آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوگی، ہم خاردار تارے اکھاڑ کے آئے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا ہی قافلہ ادھر پہنچا ہے، اعظم خان سوادی صاحب پہلے موجود تھے، اس کے بعد آئی ایل ایف لاہور، اس کے بعد آج آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آئی ایل ایف نے کمال کر دیا ہے، آپ اس بات کے گواہ ہوں گے۔ اور پاکستان سے اتنی بڑی تعداد میں آپ راجن پور، بہاولپور، ملتان سے میاں والی جنگ، کوئی پنجاب کی ایسی بار نہیں ہے جہاں سے لوگ یہاں نہیں پہنچے۔ یہ لوگ آزادی لینے آئے ہیں، اپنے سپریم کورٹ کا تحفظ کرنے آئے ہیں۔ ہم انتظار کر رہے ہیں ان کا، جو کہتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی یہاں بدماش نہیں پاکستان میں، آئیں ہم بیٹھے ہیں، آئیں ہمارے عین کو توڑ کے دکھائیں۔